اب دیکھیے میں صرف وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو میری بڑی طویل تقاریر کا خلاصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، سب مانتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مفصل تقریر میں کر چکا ہوں، شواہد بھی دے چکا ہوں، اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اس وقت کہنا یہ ہے کہ اگرچہ اس کے 6 مراحل 7 مراحل 3 مراحل مختلف انداز میں مختلف اسباب پر میں نے اس کے مختلف مراحل کو مختلف تعبیر کی ذریعے سے پیش کیا ہے، آج اسے پیش کر رہا ہوں صرف 2 ذریعے. انقلاب محمدی کا پہلا مرحلہ ہے اشخاص کو بدلنا، انسانوں کو بدلنا، ان کی سوچ کو بدلنا، ان کے نظریات کو بدلنا، ان کے عقائد کو بدلنا، ان کے ویلیو سٹرکچر کو بدلنا، ان کی خواہشات کو بدلنا، ان کی آرزوؤں کو بدلنا، ان کی امنگوں کو بدلنا. یہ انسان کا بدلنا سب سے مشکل کام ہے. البتہ دوسرا مرحلہ ہے یہ جو لوگ بدل گئے اور واقعتاً بدل گئے، حقیقتاً بدل گئے، ان کا باطن بدل گیا، ان کا ظاہر بدل گیا، ان کا فکر بدل گیا، ان کا عمل بدل گیا. اب ان کو منظم کر کے طاقت بنا کر اور نظام باطل کے ساتھ ٹکراؤ. یہ 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مردان کار کی فراہمی، تربیت، تعلیم اور تزکیہ. یہ ہے اصل مرحلہ، بنیادی مرحلہ یہ ہے. اب جب مردان کار ہیں، منظم ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، ان میں کمٹمنٹ بھی ہے، جانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، معتدل تعداد میں بھی ہے، اب چیلنج ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا، اب تصادم ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ پہلے مرحلے کا سارا کام جہاد بالقرآن کے ذریعے ہے. افراد کو کھینچنا قرآن کے ذریعے ہے. میں نے بعض مواقع پر مثال دی ہے. 5ویں جماعت میں جب داخل ہوئے تھے تو سائنس کے مضمون کا پہلا تجربہ یہ تھا کہ لوہ چون، آئرن فائلنگز اور کچھ لکڑی کے برادہ، اس کو مکس کر کے دے دیا گیا، علیحدہ کرو اسے. کیسے کریں؟ میگنیٹ لے لو، اس کو پھراؤ، لوہے کے ذرات جو ہیں وہ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے. بالکل یہی معاملہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، 4 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں حضور کے اس اساسی منہج انقلاب کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جتنے بڑے پیمانے پر ہوگا گویا کہ اتنے ہی بڑے پیمانے میں آپ کا کیچمنٹ ایریا ہے. یہ قرآن کھینچ لے گا ان لوگوں کو کہ جن کی فطرت کسی درجے میں بھی سلامتی پر برقرار ہو، جن کی فطرتیں پرورٹ ہو چکی، مسخ ہو چکی. وہ اس برادے کے مانند ہیں کہ جن میں چمکنے کی صلاحیت نہیں ہے، چمٹ نہیں سکتا. ابو جہل نہیں چمٹا، ابو لہب نہیں چمٹا. جس کے اندر بھی کچھ سلامتی فطرت، سلامتی طبع، اور اس کی ڈگریز مختلف ہوں گی. جن کی بہت ہی سلیم طبع ہے وہ فوراً آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جن کو ذرا کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں کچھ پالیوشن تھی، کچھ آلودگی تھی، 6 سال لگ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں کو اور زیادہ وقت لگ گیا. لیکن یہ کہ اصل میں کھینچنے والی شے میگنیٹ، سلیم الطبع لوگوں کو کھینچنے والا قرآن. تو پروکیورمنٹ جو ہے، جو انسانی قوت کار کو فراہم کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن. پھر اس کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ، یہ بھی قرآن سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ترتیب یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہاں تزکیہ آخر میں ہے. لیکن 3 جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے وہاں تزکیہ درمیان میں ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں پھر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے کہ لوگوں کو کھینچ لینا
اور ان کے اندر سے ان کو پاک کر دینا، اس کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن۔ پہلے مرحلے یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں، اندر کا تزکیہ، اندر کی پاکی، اندر کی ناپاکی، دلوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، شیطان جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈھال یا شیطان کو ختم کرنے کے لیے شمشیر صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ میگنیٹ جو لوگوں کو کھینچے گا وہ بھی قرآن ہے، اور جو تزکیہ کرے گا وہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے اندر، سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے اوگم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمہ، ان کا تو تعلق ہے قرآن سے۔ تعلیم الکتاب شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم۔ حکمہ ان احکام کی حکمت، ان کے انڈر لائن پرنسپلز، کیا چیز ہے وہ حکمت باطنی کہ جو ان سب کو ملا کر ایک آرگینک ہول بناتی ہے، کیا اصل مقاصد ہیں جو جن کو سب سرو کرتے ہیں یہ احکام۔ یہ پورا کا پورا عمل آپ نے دیکھا، اور یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید سے ہو رہا ہے، اس کا مرکز و محور قرآن مجید۔